بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم۔ یہاں سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے فریقم من الذین، ایسے فریق کی، ایسے گروہ کی، اوت الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی، یردوکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر میں۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہوا، مومنین کے ساتھ مخاطب ہوا، ایمان والوں کے ساتھ۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان پہ مضبوط رہو، تم اپنے ایمان میں قائم رہو، کسی گروہ کی پیروی نہ کرو، کسی گروہ کی بات نہ مانو، جن کو کتاب عطا کی گئی، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو بعد ایمانکم یردوکم، بعد ایمانکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر میں۔ کس میں؟ کفر میں لٹا دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت انصار کے دو قبیلے، جن کا نام اوس اور خزرج ہے، انصار کے ان دو گروہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے سے انس رکھنے لگے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ اپنی پیچھے جو حالات گزرے تھے اسلام سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو حالات ان کے گزرے سے، وہ ان حالاتوں کو بھول چکے تھے، آپس میں پیار اور محبت میں رہ رہے تھے۔ تو ایک دن ایک شخص جس کا نام مرشاس بن قیس ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مرشاس بن قیس یہودی ہے۔ کون ہے؟ یہودی۔ اس نے دیکھا کہ دو قبیلے جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی کئی جنگیں مشہور تھی۔ تو مرشاس بن قیس یہودی نے جب دیکھا ان کے اندر اتنی محبت آ گئی ہے، اتنا پیار آ چکا ہے کہ یہ دونوں گروہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی لڑائی، اپنی دشمنی، سب کچھ یہ بھول چکے ہیں۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری، وہ دل سے پریشان ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ہو پھر ان کو ان کی جنگ یاد دلائی جائے، ان کی وہ دشمنی ان کو یاد دلائی جائے۔ تو مرشاس بن قیس یہودی نے ایک شخص کو تیار کیا۔ کیا کیا؟ ایک شخص کو تیار کیا کہ جس نے پھر آ کر ان دو گروہوں کی آپس میں لڑائی کرائی، جس نے آ کر ان کی دشمنی کو یاد کرایا، ان کے جنگوں کو یاد کرایا، ان کی جنگوں پر قصیدے پڑھے۔ تو جب اس شخص نے ان کی جنگوں کو یاد کرایا، ان پر قصیدے پڑھے، پھر یہ دونوں آپس میں لڑائی کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، لڑائی کے لیے تیار تھے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم میں سے موجود ہوں، تم کس بات پر لڑ رہے ہو؟ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، ان کو سمجھایا، ان کو تبلیغ کی، تو پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی گروہ کی پیروی کرو گے، کسی کی بات مانو گے، اوتوا الکتاب، جن کو کتابیں عطا کی گئی، کیونکہ تورات، انجیل، زبور جن کو عطا کی گئی تھی، وہ میرے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ وہ ہر وقت اس بات میں تیار ہوتے کہ ان کی آپس میں لڑائی کرائی جائے، ان کی آپس میں کوئی جنگ کرائی جائے، تاکہ یہ آپس میں لڑ جائیں۔
تو نبی ربی ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ایسے گروہ کی جن کو کتاب عطا کی گئی کہ وہ تمہیں لٹا دیں گے بعد ایمان تمہارے ایمان کے بعد کافرین کس میں کفر میں کافرین کفر میں تمہیں لٹا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ بھی مسلمانوں کی طرف ہے کیسے تم انکار کرتے ہو کیسے تم انکار کرتے ہو کیسے تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو کیسے تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو حالانکہ تم پر تو قرآن پاک کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں وان تم تتلا اور تم پہ تلاوت ہوتی ہے علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وفیکم رسول اور اس کا رسول بھی تم میں سے ہے اس کا رسول بھی تم میں سے ہے اور تم پر قرآن پاک کی تلاوتیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوتیں کی جاتی ہیں پھر تم کیسے لڑائی جھگڑا کرتے ہو پھر تم کیسے فساد برپا کرتے ہو تو یہ بھی مسلمانوں کی طرف آیات مبارکہ کا اشارہ ہے کہ اے ایمان والو تم آپس میں یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو حالانکہ تم کی شان بیان فرمائی گئی ہے آیات مبارکہ سے مراد کیا ہے تمہاری شان بیان فرمائی گئی ہے قرآن پاک کے اندر مومنین کا ذکر ہے مومنین کی شان بیان کی گئی ہے اور ان تم میں سے ہی اس نے اپنا رسول بھیجا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ کس پر ہے اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم پس تحقیق وہ دکھائے گا آپ کو صراط مستقیم والا راستہ دکھائے گا آپ کو صراط مستقیم والا راستہ یعنی کہ رب ذوالجلال کا پیارا حبیب جس نے اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ہے اللہ تعالیٰ کے سہارے پر ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے وہی تمہیں ہدایت والے راستے پر چلائے گا وہی تمہیں ہدایت والے راستے پر چلائے گا کتنے منٹ دی ہوگی